سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ایک ایک ذرہ توحید کی شہادت اور گواہی پیش کر رہے ہیں، اور اتنے زبردست انداز میں اللہ رب العالمین نے یہ گواہیاں پیش کی ہیں کہ جو بیمار نہ ہو عقل کا اور اس کے ذہن میں کوئی تعصب نہ ہو، ضد اور ہٹ درمی نہ ہو، تو ان باتوں کو سننے کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بڑی سمپل سی سیدھی سی باتیں ہیں ساری، اور ایسے چاروں طرف ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات وہ نظر آنے لگتی ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ گواہیاں اور شہادتیں پیش کرنے لگتی ہیں۔ اگر آپ غور کرنا شروع کریں گے تو اپنے اندر بھی اور اپنے چاروں طرف آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے، شہادتیں ملنی شروع ہو جائیں گی کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کا سنبھالنے والا صرف ایک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بڑے ہمدردانہ انداز میں قرآن نے یہ ساری شہادتیں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ فالق، یہ جو لفظ ہے نا فالق، یہ فلق سے نکلا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا سورہ قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، پھاڑنا، تو فالق اسی سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے پھاڑنے والا، کسی چیز کو توڑ کر، کاٹ کر اس کے اندر سے کوئی چیز نکالنے والا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کی ذات وہ دانے کو اور گٹھلی کو، یہ اپنے اپنے اسپیکر بند کر دیں پلیز، آپ ابھی اپنے مائک بند کر دیں، پھر جب سوال کی باری آئے گی پھر انشاءاللہ مائک آن کر لینا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ رب العالمین کی ذات دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والی ہے۔ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، دنیا کی کسی مشین کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہر دانے کو قابل عمل بنا سکے۔ انسان کا کام زمین کو نرم کر کے دانا اس کے اندر پھینک دینا ہے، پھر اس دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے درخت نکالنا، فصلیں پیدا کرنا، غلے اگانا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات کا کام ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ انسان کے بس کی بات ہوتی تو دنیا میں کوئی دانا، کوئی فصل، کوئی باغ، اس میں کبھی کسی کو نقصان ہوتا ہی نہ۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دانے ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، فصلیں اگتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھٹتی نہیں ہے، وہ اوپر آتا ہی نہیں ہے، درخت پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے درخت نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، یعنی جاندار چیزوں کو نکالتا ہے بے جان چیزوں سے۔ اوپر جو دانے اور گٹھلی کی جو مثال آئی ہے وہ بے جان ہے بظاہر، لیکن ان کے اندر سے اللہ رب العالمین جاندار پودے اور فصلیں پیدا کر لیتا ہے۔ تو نکالتا ہے وہ زندہ کو مردہ سے، اور آگے انداز چینج کر دیا، ٹھیک ہے، پہلے فرمایا یخرج الحی من المیت، آگے لفظ چینج کر دیا، فرمایا مخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اب یخرجو اور مخرجو، اب اللہ رب العالمین نے الفاظ کو بدل دیا ہے، اور قرآن میں جہاں بھی کوئی الفاظ بدلتے ہیں تو وہ تبدیلی فضول نہیں ہوتی، ویسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے۔
جو پہلی بات تھی نا وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یہ تو اللہ نے اپنی قدرت جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے۔ اب جو دوسری بات ہے نا مخرج المیت من الحی، اور پھر وہ زندہ کو مردہ میں بدل دیتا ہے، وہ مردہ کو پھر زندہ سے نکال لیتا ہے، نکالنے والا ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ یخرجو اور مخرجو میں کیا فرق ہے؟ یہ جو مخرجو ہے نا یہ اس میں فاعل ہے، اور جو یخرجو ہے وہ فعل ہے، اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے نا اس کے اندر جو معنی ہے اس کے اندر فیصلہ اور عزم پایا جاتا ہے۔ اس میں فاعل جو ہوتا ہے اس میں فیصلہ اور عزم پایا جاتا ہے، فعل کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بڑی حکمت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی زندگی جس کو مل جاتی ہے دوبارہ مرنے کی خواہش کسی کی نہیں ہوتی۔ کون ہے جس کو زندگی مل جائے اور وہ مرنا چاہتا ہو؟ موت کی طرف جانا کوئی نہیں چاہتا، لیکن اللہ اپنے فیصلے سے اور اپنی مرضی سے لے کے جاتے ہیں۔ کسی کے اختیار نہیں چلتا اس پر، کسی کی مرضی نہیں چلتی اس پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ الفاظ کو بدل دیا، مخرج المیت من الحی، اس کا فیصلہ چلتا ہے اور پھر وہ زندہ کو مردہ میں بدل دیتا ہے۔ حالانکہ مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن موت کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے بولتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا عزم وہاں نظر آتا ہے کہ جو اس نے تقدیر کسی کی لکھی ہے اس کے مطابق اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اس میں فاعل کے اندر فیصلہ اور عزم بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ تمہارے سارے کام کرنے والا یہ تمہارا اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں دھوکہ کھا رہے ہو، کہاں بہ کے جا رہے ہو، کہاں سے تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے، کدھر غلطی کر رہے ہو؟ پھر تم ایک قدم تم سیدھا اٹھاتے ہو، یعنی یہ مانتے ہو کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو مکے کے مشرکین بھی مانتے تھے، دنیا کے سارے کافر مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ایک قدم تم سیدھا اٹھاتے ہو پھر اس کے بعد تمہارا اگلا قدم الٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو، کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ اگلا قدم پھر تم الٹا اٹھا دیتے ہو اور تم کہتے ہو کہ کائنات کو چلانے میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ تم کہتے ہو کہ جو پیدا تو کرتا ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر تم کہاں غلطی کھا جاتے ہو، کہاں سے بہ کے جا رہے ہو، کہاں دھوکہ کھا رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں فالق الاصباح، وہ اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی نکالنے والا ہے، صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا۔ رات کے اندر سے ایسے صبح کی روشنی نکل آتی ہے، پتہ نہیں دن کہاں چھپا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ رات کے پردے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی نکل آتی ہے اس کے اندر سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ سکنن، سکون کا ذریعہ۔ آپ اندازہ فرمائیں اگر اللہ پاک انسانوں کی مرضی پہ چھوڑ دیتا کہ جس ملک کے لوگ چاہیں اپنی مرضی کے مطابق رات بنا لیں اور جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق دن کر لینا، تو مجھے بتائیں دنیا میں آرام مل سکتا تھا؟ کوئی کہتا ہے میں نے اس وقت مجھے رات چاہیے، میں نے سکون کرنا ہے، کوئی کہتا نہیں میں نے تو کام کرنا ہے، مجھے دن کی روشنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں پہ چھوڑا ہی نہیں ہے، یہ ڈیسائیڈڈ بائی اللہ ہے، انسانوں کی مرضی پہ نہیں چھوڑا۔ اگر انسانوں کی مرضی پہ چھوڑا ہوتا تو دن اور رات وجود میں نہیں آ سکتا تھا، ایک ہی وقت میں کوئی دن چاہتا اور کوئی رات چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فکس کر دیا ہے، یہ اللہ نے بنا دیا ہے، رات کو سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اللہ پاک نے سورج کو اور چاند کو حساب کتاب کا ذریعہ بنا دیا۔ حسباناً، حساب کتاب کرنے کا ذریعہ۔ یہ دن اور ہفتے اور مہینے اور سال یہ کس سے طے ہوتے ہیں؟ یہ سورج اور چاند سے طے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کیلنڈر ہے،
نیچرل ڈیوائن کیلنڈر، یہ سورج اور چاند سے اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اب یہاں جو ہے نا، ایک ذہن میں یہ بات رکھیں، اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اللہ نے سورج کو اور چاند کو حساب کتاب رکھنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اب کوئی سورج کے مطابق حساب رکھے تو بھی جائز ہے، اور کوئی چاند کے مطابق رکھے تو بھی جائز ہے، اور کوئی چاند اور سورج دونوں کو استعمال کرے تو بھی جائز ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ سورج کا کیلنڈر ہے یہ کافر ہے، یہ کفر ہے، اور یہ جو چاند کا کیلنڈر ہے یہ اسلام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ رب العالمین نے حساب کتاب کے لیے بنائے ہیں، اور دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو چاند پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، لہٰذا میں چاند کے حساب کتاب کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کے بغیر ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا۔ اور بے شمار چیزیں ہیں جو سورج پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، نمازوں کے اوقات سورج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم سورج کے حساب کتاب کو بھی زندہ رکھیں۔ اللہ نے دونوں کو حساب کتاب کا ذریعہ بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ پلاننگ ہے اس ذات کی جو سپریم ہے اور سارا علم اس کے پاس ہے۔ تقدیر کا معنی پلاننگ، منصوبہ بندی، یہ اللہ رب العالمین کی منصوبہ بندی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو منصوبہ چل رہا ہے، اس کائنات کے اندر جو پلاننگ چل رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طے کیا ہوا منصوبہ ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی پلاننگ ہے۔ وہ عزیز ہے، سپریم ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتا، وہ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتا۔ علیم، اور وہ سارے فیصلے علم کے مطابق ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی پلاننگ کس کے سب سے اچھی ہوتی ہے؟ پلاننگ سب سے اچھی اس کی ہوتی ہے جس کو ہر بات کا علم ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو ڈیپلی جانتا ہوتا ہے، اس کی پلاننگ ایکوریٹ ہوتی ہے اور پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، لہذا اللہ کی پلاننگ ایکوریٹ اور پرفیکٹ ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سبحان اللہ۔ اور وہ وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے، جَعَلَ، جس نے بنایا ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، النجوم، ستاروں کو، جس نے تمہارے لیے ستارے جو ہے نا وہ بنا دیے ہیں، پیدا کیے ہیں، کس لیے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر لو۔ فی ظلمات البر والبحر، صحراؤں کے اندر جب اندھیرے چھا جائیں اور سمندروں کے اندر جب اندھیرے چھا جائیں، صحراؤں میں خشکی پر اور سمندروں میں جب اندھیرے چھا جائیں تو تم ان ستاروں کے ذریعے سے اپنی سمت اور ڈائریکشن طے کر سکو۔ یہ ہے ستاروں کا ایک فائدہ۔ سورۃ ملک میں اللہ رب العالمین نے خوبصورتی بھی اس کا ایک پرپس بیان کیا ہے کہ میں نے ستاروں کو یہ خوبصورتی کے لیے بھی پیدا کیا ہے، اور اس سے ایک اور کام یہ لیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین رہنمائی کے طور پر بھی، انسانوں کی ہدایت کے طور پر بھی، ڈائریکشن کے طور پر بھی اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا۔ آج بھی سمندروں کے اندر اور صحراؤں کے اندر ستاروں سے سمتیں طے کرنا، اس سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تمہارا جو سسٹم ہے وہ کسی وقت بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا سسٹم ہے جب سے پیدا ہوا قیامت کے دن تک، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے اس سسٹم کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اس پورے سسٹم کو MOT نہیں چاہیے۔ جب سے اللہ نے بنایا ہے اپنے مقرر کردہ سسٹم اور پلاننگ کے تحت یہ چل رہا ہے۔ اللہ نے ستارے بنائے ہیں کہ تم صحراؤں کے اندر جب اندھیرے چھا جائیں اور سمندروں کے اندر جب اندھیرے چھا جائیں ان سے ڈائریکشن اور سمت معلوم کر لو۔ تو ہم نے سمت معلوم کرنے کے بجائے ستاروں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ چاند بھی ایک سیارہ ہے، یہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، باقی ستارے بھی ستارے ہیں، تو ہم نے ان سے سمت معلوم کرنے کی بجائے اور حساب کتاب معلوم کرنے کی بجائے لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی باتوں کو بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں،
جن کے پاس نالج ہے ان کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جاہلوں کے لیے نہیں ہے، ان کی عقل کام کرتی ہے، یہ علم والوں کے لیے۔ تو یہ لفظ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں جب اللہ رب العالمین نے چاند، ستارے، سورج، پورے سسٹم کی بات کی ہے تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہاں اللہ نے علم کا ذکر کیا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ آگے اللہ ایک اور بات کا ذکر کریں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، یعنی ایک جان سے تمہاری پیدائش کا آغاز کیا ہے آدم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر اللہ نے سب کے لیے الگ الگ، مستقر کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع کا معنی ہوتا ہے الوداع ہونے کی جگہ۔ اس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر ہر کسی کا مستقر اور مستودع طے کر دیا، کس نے پیدا کہاں ہونا ہے، بچپن کہاں گزارنا ہے، زندگی کہاں گزارنی ہے، بڑھاپا کہاں ہونا ہے، اور پھر اس نے الوداع کہاں ہونا ہے، موت کہاں آنی ہے۔ مستقر یہ دنیا کی زندگی ہے، اور مستودع مرنے کا وقت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ طے کر دیا ہے، ہر کسی کا طے ہو گیا ہے۔ ٹھہرنا کہاں پر ہے؟ اب دیکھیں کس کس کو پتا تھا، ہم پیدا تو کہاں ہوئے، جوانیاں کہاں گزری، اور اب کہاں پر ہیں، بڑھاپے کہاں ہوں گے، موت کہاں واقع ہوگی، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، ایک جان سے آغاز کیا، پھر ہر کسی نے کب کہاں رہنا ہے وہ بھی اس نے طے کر دیا، اور پھر الوداع کہاں ہونا ہے وہ بھی اس نے طے کر دیا۔ یہاں ایک اور خوبصورت لفظ ہے، اس کو آپ سمجھے، مستودع، الوداع ہونے کی جگہ۔ یہ جو زمین ہے نا، جب بندہ مرتا ہے تو یہ سپرد کر دینا، الوداع کا مطلب ہے سپرد کر دینا، مستودع کا مطلب ہے سپرد کر دینا، زمین کے حوالے کر دینا۔ اور قیامت جب آئے گی نا تو زمین کے حوالے جو چیزیں کی جائیں گی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دی گی۔ یہ جو موت ہوتی ہے یہ فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب کوئی مرتا ہے تو کسی اور کے حوالے ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ کسی کے حوالے ہو جاتا ہے، کسی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ سے الوداع ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، اور جس کے سپرد کیا جاتا ہے پھر قیامت کے دن وہ اس کے سامنے اس کو پیش کر دے گی۔ مستودع کے لفظ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت حوالگی کا اور سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو کسی کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر جب اس کا ٹائم آتا ہے وہ اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ یہاں پھر اللہ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی اپنی باتیں، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یہاں دوسرا لفظ آ گیا فقہ کا، یفقہون، پہلے آیا تھا یعلمون۔ علم کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے، اور فقہ کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، یعنی دماغ کا نالج اور دل کا نالج، اندر کا علم اور باہر کا علم۔ تو یہاں یہ دونوں آپ ذہن میں رکھیں۔ آگے ایک تیسرا لفظ آ رہا ہے، پھر ان تینوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے علم کا لفظ بھی استعمال کیا، اللہ پاک نے یفقہون، فقہ کا، سمجھ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو جب سارے کائنات اللہ نے بیان کیے نا، ستارے، سورج، چاند، یہ وہ، اس وقت فرمایا یعلمون، علم والے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے انسانی نفس کی باتیں کی ہیں، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ رہتا کیسے ہے، یہ مرتا کیسے ہے، کہاں جاتا ہے، تو وہاں فرمایا یفقہون، سمجھ والوں کے لیے۔ آگے ایک اور لفظ آئے گا، وہاں پھر ان تینوں کو اکٹھا کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ وہی ہے جس نے نازل کیا آسمانوں سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے نکالا ہر طرح کی نباتات اس پانی کے ذریعے سے۔
ہم نے پھر نکالی اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات. تو پانی زندگی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فصلیں نباتات پیدا کرتے ہیں. اللہ پاک نے پانی کا ذکر کیا اور فرمایا فاخرجنا بہ، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر ہم نے نکالی، اس کو ذریعہ بنایا ہم نے، نبات کل شیء، ہر قسم کی نباتات. فاخرجنا منہ، ان نباتات میں سے ہم نے نکالا کس کو؟ خادرن، سرسبز. سرسبز ہیں ان میں سے کچھ سرسبز. نخرج منہ حبا متراکبا، جو پودے ہم نے پیدا کیے ان میں سے ہم ایسے بھی پودے نکالتے ہیں جن کے دانے، حبن دانے، متراکبن ایک دوسرے کے اوپر سوار ہیں، تہیں لگی ہوئی ہیں، ایک دانے کے اوپر دوسرا دانا، اس کے اوپر تیسرا دانا، اس کے اوپر اگلا دانا، ایسے تہ لگی ہوئی ہے، ایک لیئر بنی ہوئی ہے ان کی. حبن متراکبن، تہ بتہ دانے اتنی زبردست طریقے سے رکھے ہوتے ہیں کوئی مشین بھی نہیں رکھ سکتی. وہ کیسے رکھ دیے گئے ہیں؟ کس نے رکھ دیے ہیں؟ وہ پورا ڈسپلن جو دانوں کے اندر ہوتا ہے، وہ پوری خوبصورتی جو ان کے اندر ہوتی ہے، ایسی طے بن جاتی ہے، وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ کون بناتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. نخرج منہ حبا متراکبا، اور سبز جو پودے ہم پیدا کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے دانے ایسے طے لگی ہوتی ہے ان کی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوریں ہم نے پیدا کی. نخل کھجور کا درخت جو ہے، اور اس کے شگوفے جو ہیں ہم پیدا کرتے ہیں. طلع کھجور کا جو شگوفہ ہوتا ہے جہاں کھجور لگتی ہے. قنوان دانیہ، قنوان کا معنی ہوتا ہے بونچ، گچھے جو ہوتے ہیں. دانیہ جھکے ہوئے، ان کے وزن کی وجہ سے ایسے نیچے جھکے ہوئے، نیچے جھکے ہوئے لٹکے ہوئے ان کے گچھے جو ہوتے ہیں کھجور کے، وہ ہم نے پیدا کیے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے باغ پیدا کیے انگوروں کے. وَزَيْتُونَ، اور باغ پیدا کیے ہم نے اولیو کے، زیتون کے. وَالرُّمَّانَ، اور ہم نے انار کے. یہاں اللہ رب العالمین نے کچھ پھلوں کی مثالیں پیش کی ہیں جن کو عرب کے سارے لوگ جانتے تھے. اللہ نے ان کی مثالیں پیش کی ہیں. اس کا مطلب نہیں صرف یہی پیدا کیا ہے، یہ چند مثالیں ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں مشتبہن وغیرہ متشابہ، یہ پھل جو ہیں ان کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہوتی ہیں. مشتبہن کا معنی ہے ملتی جلتی شکلوں والے. غیر متشابہ، لیکن ٹیسٹ میں ایک دوسرے سے الگ الگ. ایک ہی درخت سے وہ انار پیدا ہوگا، آپ ایک انار کھائیں گے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، آپ دوسرا کھائیں گے اس کا ٹیسٹ کوڈ بھی ڈیفرنٹ، وہ دوسرے سے مختلف ہوگا. تو شکل میں تو وہ دونوں انار ہیں، لیکن ان کے اندر رنگ بھی بھر دیا گیا، ذائقہ بھی بھر دیا گیا، ایک کا ٹیسٹ دوسرے سے مختلف. یہ سارے کون کام کرتا ہے؟ یہ کارخانے کس نے لگائے ہیں جو آٹومیٹک سارا کچھ کام ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، دعوت دیتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، غور سے دیکھو اس کے پھلوں کی طرف، جب وہ پھل آتا ہے وینعہ، وہ پھر وہ پکتا ہے، جب وہ پھل لگتا ہے اور پھر وہ پھل پکتا ہے. اس سارے پروسیجر پہ غور کرو، اس پروسیس پہ غور کرو. اللہ نے دعوت دی ہے. ایک پھول لگتا ہے، پھول سے پھر آگے پھل بنتا ہے، اس کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دانہ سا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا 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 بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں کسی کو نہیں پتا باہر سے، وہ بالکل بند ہے، کورڈ ہے فرام آل سائڈ. لیکن اس کے اندر رنگ کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کے اندر ٹیسٹ کہاں سے پیدا ہو گیا، کوئی نمکین، کوئی میٹھا، کوئی کڑوا کیسے بن جاتا ہے، اور اس کے دانوں کی تہیں کون لگا دیتا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ نے دعوت دیا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اے پھلوں کو دیکھو جب ان پہ پھل آتا ہے اور جب وہ پکتے ہیں، پھل آنے سے پکنے تک کا پورا پروسیجر، اس پہ غور کرو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک تمہاری ان ساری چیزوں کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ یہاں ایک تیسرا لفظ استعمال کیا، لقوم یؤمنون، دیکھتے سارے ہیں، دیکھتے تو سارے ہیں.
یعلمون بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، یفقہون بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سمجھ ہے، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ لقوم یؤمنون، اس کے اندر نشانیاں ہیں بہت ساری ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایمان نہ ہو نا تو یہ سارے پروسیجر ایک سائنٹیفک آپ کو ایک مشق نظر آئے گی، اس کے سوا کچھ نہیں، لیکن اگر ایمان ہو تو فوراً آپ کو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچا دیں گی۔ یہ پودے کیسے اگتے ہیں، یہ دانے کیسے لگتے ہیں، ان میں رنگ اور ٹیسٹ کیسے آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ پانی کیسے بھر جاتا ہے، اس کے اندر ذائقے کیسے بن جاتے ہیں، اس کی تہیں کیسے لگ جاتی ہیں، یہ علم اور سمجھ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے، ایمان۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بہت نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ نہ صرف علم سے کام چلتا ہے، نہ صرف سمجھ سے کام چلتا ہے، ایمان سے کام چلتا ہے۔ ایمان ہوگا نا، وہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک درخت کو جب ایک لکڑیاں بیچنے والا اس کو چیک کرتا ہے نا، اس کو اپنے ہاتھ لگاتا ہے، اس کی لمبائی کو دیکھتا ہے، اس کی چوڑائی کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ حساب لگاتا ہے کتنی لکڑی نکلے گی، کتنے من لکڑی ہوگی، اور یہ کتنے کی بک سکتی ہے، وہ اس کا حساب لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اسی درخت کوئی لکڑی کو کوئی فرنیچر بنانے والا چیک کرتا ہے تو پھر وہ حساب لگاتا ہے کہ اس کے اندر کتنے پھٹے بن سکتے ہیں، کتنی کرسیاں بنے گی، کتنے ٹیبل بنے گے، کتنا فرنیچر بن سکتا ہے، کتنے بیڈ بن سکتے ہیں، کتنی کرسیاں بن سکتی ہیں، وہ اس کا حساب لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو علم ان کے پاس ہے وہ صرف ان کو وہی سکھاتا ہے۔ لیکن جب ایمان کے ساتھ کوئی بندہ دیکھتا ہے تو پھر غور کرتا ہے کہ میں اس کی زمین کو کھودتا ہوں تو نیچے کوئی پانی نظر نہیں آتا، اس کی جڑوں کو آخر تک کھود لوں تو مجھے پانی کا قطرہ نہیں ملتا، لیکن اس کی ڈالیوں کو توڑتا ہوں تو اس کے اندر پانی ہے، اس کے پتوں کو توڑتا ہوں تو اس کے اندر پانی ہے۔ ایسے شریانیں جا رہی ہیں پانی کی، جیسے انسان کے جسم کے اندر شریانیں ہوتی ہیں، درختوں کے پتوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور اس کی آخر کی جو اوپر ٹہنی ہے وہاں پر بھی پانی پہنچتا ہے، وہاں پر بھی پھل لگتا ہے۔ یہ کس کی موٹر لگی ہوئی ہے؟ وہ کہاں سے پانی آتا ہے جو درخت کی ایسے اندر سے اوپر پہنچ جاتا ہے؟ یہ کون پہنچا رہا ہے؟ زمین میں قطرہ پانی کا مجھے نہیں ملتا، لیکن اس کی جڑیں پانی کھینچ رہی ہیں، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کیسے اوپر والی ٹہنی تک پہنچ رہا ہے؟ شاید میری موٹر بھی وہاں تک پانی نہیں پہنچا سکتی جہاں تک پہنچ رہا ہے، آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے۔ اس پہ پھل لگتے ہیں، موسم کے حساب سے اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کبھی اس کے پتے گر جاتے ہیں، کبھی دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو وہ پھل کا پورا پروسیجر جیسے میں نے عرض کیا، اس پہ جب غور کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے رب کا کارنامہ ہے، تو اس کا ایمان اس کو اس کے رب تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہر بندہ جو اس کو دیکھتا ہے اپنے اپنے حساب سے دیکھتا ہے، تو جب تک ایمان نہیں ہوتا نشانی کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، تمہاری ان ساری چیزوں کے اندر بہت نشانیاں ہیں، لیکن ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور ان ظالموں نے بنا دیا اللہ کے ساتھ کچھ شریک جنوں میں سے، جنوں میں سے کوئی اللہ کے شریک بنا دیے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خود مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور کچھ لوگوں نے گھڑ لیے، خرق کا معنی ہوتا ہے گھڑ لینا، تیار کر لینا، اور کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے۔ یہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، شرک کی کوئی لاجک نہیں ہے، شرک کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جہاں بھی شرک کا ذکر کیا ہے بغیر علم فرمایا ہے۔ کوئی کسی کے پاس لاجک اور ایویڈنس نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا۔ تو انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ سبحانہ، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے،
اما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ گڑ گڑ کے بیان کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے جو یہ لوگ گھڑ گھڑ کے اس کے ذمے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نقشوں کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے یعنی ایسا کاریگر جو نقشے کے بغیر، یعنی کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ ایسے دیوار یہاں سے بنانی ہے، یہاں کھڑکی رکھنی ہے، یہاں دروازہ رکھنا ہے، کوئی نقشہ نہیں تھا اس کے پاس۔ بدیع کا معنی ہے وہ اپنی طرف سے بغیر نقشے کے خود سے وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اور کہاں سے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ یعنی کوئی عقل سے کام لو نا، اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاد ہوتی ہے سہارے کے لیے، سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا بھی ہے، تو اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو نہ کوئی سہارا چاہیے نہ کوئی مدد چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تعارف اللہ کا جو تمہارا رب ہے، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ ہے اس کا تعارف۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اس کے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پہ نگرانی اسی کی ہے، وہ ہر چیز پہ نگران ہے، ہر چیز کا سنبھالنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ نے ایک اور خوبصورت بات فرمائی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ادراک کا معنی ہوتا ہے مکمل احاطہ کرنا کسی کا۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ساری باریک اور خفیہ چیزوں کو جاننے والا اور ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال فرمایا نا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ دنیا میں، اس دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ لے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ قرآن نے بتایا نا موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لینا۔ تو اللہ پاک نے تھوڑا سا نور اپنا تجلی پہاڑ پہ ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ معراج کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیکھا۔ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نور کو دیکھا ہے، اس کی تجلیات کو دیکھا ہے، اس کی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ اٹ سیلف اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جب اللہ ابیلٹی پیدا کر دیں گے، آنکھوں کو وہ قوت دے دیں گے دیکھنے کی، تو اللہ کو وہ دیکھ سکتے۔ یہ جو انسان کی آنکھ ہے نا، اس کے اندر اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، بڑی قوت۔ یہ بڑے سے بڑی چیز کو بھی نا اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو سورج ہے زمین سے کتنا بڑا ہے، لیکن ایک انسان کی آنکھ پورے سورج کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اب ہم سارے سورج کو دیکھ رہے ہیں نا، پورے کے پورے سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں، پورے کے پورے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اوپر چلے جائیں آپ پوری کی پوری زمین کو دیکھ سکتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں اس کو پورے کا پورا۔ لیکن کوئی آنکھ بھی
پورے کی پوری اللہ رب العالمین کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. آنکھ تو دور کی بات ہے، یہ جو بندے کا تصور ہوتا ہے اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں نہ ہوتی. اللہ رب العالمین انسانی تصور سے ہی بڑا ہے، دل میں اس کو سمویا نہیں جا سکتا. اس کی کوئی یعنی لیس کمثلہ شیء، وہ آ نہیں سکتا کسی کے کانسیپٹ میں. لیکن جنت میں اللہ پاک قوت عطا فرمائیں گے، اپنی زیارت کروائیں گے، تو جب وہ قوت دیں گے اور اجازت دیں گے تو پھر یہ آنکھ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے گی. اللہ رب العالمین کوئی دیکھنے اور چھونے کی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا قرب اور دوری جو ہے نا، یہ قرب اور بعد، کون اللہ کے نزدیک چلا گیا، کون اللہ سے دور چلا گیا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب کسی کے دل میں اللہ کی ذات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اور جب اس دل سے اللہ کی ذات نکل جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، تو وہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے. یہ اللہ کے قریب اور دور کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. باقی جو ہے کوئی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ بات ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، بلکہ وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک چیزوں کا جاننے والا اور ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرت کی روشنیاں تمہارے پاس پہنچ چکی ہیں. یعنی ایسی دلیلیں جو ہر چیز کو واضح کر دیتی ہیں، روشن کر دے، ان کو کہتے ہیں بصائر. ایسی دلیلیں، ایسی نشانیاں اور ایویڈنس جس سے ہر چیز روشن اور واضح ہو جاتی ہے، وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہیں. اللہ پاک نے تمہیں دلائل دے دیے ہیں، اللہ پاک نے تمہیں لاجک دے دی ہے، ایویڈنس دے دی ہے، ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اپنے لیے اس کو اپنی ذات کو فائدہ ہوگا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال بھی اسی کی ذات پہ ہوگا. اب جس نے آنکھیں کھول کے دیکھ لیا اس کے فائدے اسی کو ہوں گے. ومن عمی فعلیہا، اور جس نے آنکھیں بند رکھی، اندھا بنا رہا، اس کا سارا وبال اور بوجھ بھی اسی پہ ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ. اب آنکھیں کھولو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اندھے بنے رہو گے تو بوجھ بھی تمہارے اوپر ہی آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر کوئی نگہبان. اللہ نے مجھے دروغہ بنا کر اور بائی فورس منوانے کے لیے مجھے نہیں بھیجا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر کوئی نگران زبردستی کام کروانے والا. میری یہ ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری کھول کے بتانا، سمجھانا اور ترغیب دینا ہے. میری ذمہ داری زبردستی منوانا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ایسے ہی ہم پھیر پھیر کر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مختلف دلیلیں دے کر مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، کبھی نرمی سے کبھی گرمی سے، کبھی ڈراتے ہیں کبھی خوشخبری دیتے ہیں. یہ ہے تصریف الآیات. اس طرح ہم پھیر پھیر کے باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے نصرف الآیات یہ ہوتا ہے، کبھی یہ انداز کبھی وہ انداز. کذالک وکذالک نصرف الآیات، اور ایسے ہم ہر طرح سے بدل بدل کے پھیر پھیر کے تمہارے سامنے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، ایک معنی اس کا یہ ہے تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے پڑھ کے سنا دیا ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی کر دی ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے ہم ہر طرح سے تمہیں سمجھا رہے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی اور آپ کو سکھاتا ہے اور آپ ہمیں سنا دیتے ہیں، آپ کسی اور سے سیکھ کر ہمیں پڑھا دیتے ہیں. یہ قرآن کے اندر ہم نے
بدل بدل کے پھیر پھیر کے ساری باتیں اس لیے کی ہیں پتہ چل جائے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس انداز سے بات کو سمجھانا اور اتنی دلیلیں پیش کرنا، ایسے ایویڈنس دینا جن کو ریفیوز نہیں کیا جا سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں اور ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے، علم والوں کے لیے ہم پوری تفصیل اور ڈیٹیل دے دیں، کھول کے بیان کر دیں، تشریح ان کے سامنے پیش کر دیں۔ تو ہم اس لیے پھیر پھیر کے اپنی آیات کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے دو پرپس بیان کیے یہ ساری دلیلیں دینے کے، کبھی آسمان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی سپیس کی باتیں کرتے ہیں، کبھی زمین کی باتیں کرتے ہیں، کبھی تمہارے اندر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی یہ مثالیں دیتے ہیں، کبھی وہ مثالیں دیتے ہیں، کبھی ہسٹری بیان کرتے ہیں، کبھی ڈراتے ہیں، کبھی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، آپ کسی سے پڑھ کے نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ ہم سمجھنے والوں کے لیے ہر چیز کو کھول کے پیش کرتے ہیں، ان کا کوئی بہانہ باقی نہ بچے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس کی پیروی کرتے جائیں جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ آپ کا کام وحی کی پیروی کرنا ہے بس۔ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا مطالبے کرتے ہیں، کیا مذاق اڑاتے ہیں، کیا نان سینس باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں۔ آپ کا کام یہ ہے جو رب نے ڈیوٹی دے دی ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ کا کام یہ ہے کہ جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو فالو کریں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان کی پرواہ مت کریں۔ Let them do whatever they want to do، جو کر رہے ہیں کرنے دیں، ان سے اعراض کریں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع نہ کریں اپنا، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ یہ جو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے کام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض کریں، ان کو کرنے دیں جو کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کر سکتے، یعنی اگر اللہ نے زبردستی کسی سے منوانا ہوتا تو کسی کی کیا مجال ہے کہ شرک کر سکتا، لیکن اللہ کی پلاننگ میں نہیں، اللہ کی سکیم میں یہ شامل نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی منوایا جائے، یہ اللہ کی سکیم نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا ہوتا تو یہ شرک نہ کر سکتے، لیکن اللہ کی یہ سکیم نہیں ہے۔ اللہ کی سکیم یہ ہے کہ سب کچھ بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، دلیلیں دے دی جائیں، پھر انسان کو اختیار دیا جائے کہ اپنے اختیار اور مرضی سے اپنے رب کو پہچانے، یہ ہے اصل سکیم۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کر سکتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر دروغہ بن کے آئے ہیں، نہ ہی آپ ان کو زبردستی منوانے آئے ہیں، یہ ڈیوٹی ہم نے آپ کی نہیں لگائی ہے۔ اگر اللہ نے ایسے ہی کروانا ہوتا زبردستی تو کوئی نہ کفر کر سکتا، نہ شرک، نہ گناہ، لیکن یہ اللہ کی سکیم نہیں ہے، آپ سمجھا دیں بس بات ختم۔ آگے جو ہے اللہ رب العالمین نے بڑا زبردست ایک نقطہ بیان فرمایا ہے، دین کی دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے، لوگوں کے جذبات کا، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط، لوگوں کے جذبات کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو پرووک نہیں کرنا چاہیے، ان کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ صحیح ہوں یا غلط، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے دعوت کا طریقہ اور انداز بیان کیا ہے، اس کی حکمت کیسے کام کرنا چاہیے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ جی کوئی سوال ہو؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب یہ ذرا جس طرح بھی آپ نے شروع میں علم نجوم کا بھی تھوڑا سا ذکر آیا ہے یا ستاروں کا، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ تو خیر شروع سے یہ ہے کہ یہ جو برج وغیرہ جو بناتے ہیں کوئی، اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور یہ وہ ستاروں کے حساب سے بتاتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس کے بارے میں ذرا پلیز ہماری رہنمائی کر دیں۔ یہ شروع میں بھی غلط تھا اور اب بھی غلط ہے اور آئندہ بھی غلط ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ستاروں کا ذکر کیا تو وہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَالنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو اللہ نے جو ستارے بنائے ہیں نا، اس کا ایک پرپز یہ ہے کہ آپ ڈائریکشن معلوم کر سکیں، دوسرا پرپز یہ ہے کہ یہ زینت ہے آسمان کی، اس دنیا کی زینت کو یہ سورۃ ملک کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ دو پرپز اللہ نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور ستاروں کا پرپز نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا، آپ کی قسمت کے ساتھ یا آپ کے فیوچر کے ساتھ کچھ ستاروں کا تعلق ہو، تو یہ جب لوگ کیا کرتے تھے اس وقت بھی غلط تھا، اور آج جو کرتے ہیں آج بھی غلط ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسے آدمی کی بات پہ یقین کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو درست سمجھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے عقیدے میں اتنی خرابی شامل ہو جاتی ہے کہ 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں۔ تو ایسا جو کرنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ کسی ستارے کو آپ کی قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کے کل کے ساتھ اور آپ کے پرسوں کے ساتھ کسی ستارے کو کوئی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے، ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے یہ ستاروں کے علم کی بات کی ہے، برجوں کی بات کی ہے، تو مجھے اس سے ایک اور بات یاد آئی ہے جو پتھروں کے حوالے سے ہے، کہ یہ جو عقیق ہے اور یہ فیروزہ ہے اور دس ہے دیٹ، آپ اس کو اس بیماری کے لیے استعمال کریں، اس کے تو اس کا تعلق ہوتا ہے انسانی باڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے جسم کے اندر جو ہے نا، وہ جو شعاعیں ہوتی ہیں، جو ویوز ہوتی ہیں، جو ریز ہوتی ہیں، تو ان کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ڈائبیٹک ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں جو ہے نا وہ برننگ شروع ہو جاتی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹانگوں میں اچھبی شروع ہو جاتی ہے، انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے بندہ، اور اس کو نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میگنیٹس ہوتے ہیں نا، مقناطیس، تو اس کے وہ انہوں نے پیڈ بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان کو اپنے پاؤں پہ چڑھا لیتے ہیں، جو مقناطیس کا پیڈ بنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی باڈی کے اندر سے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ جو آئن ہوتی ہے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بے چین کرتی ہیں، تو وہ چیزیں کھینچ لیتا ہے وہ، اور اس سے آپ تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک علاج ہے۔ جس طرح آپ اپنی چھاتی پہ یا اپنے سر پہ یا اپنے ہاتھ میں برف رکھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈ فیل ہوتی ہے، اور اگر آپ آگ رکھتے ہیں تو آپ کو گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی چیزیں ہیں نا، آپ کو ٹھنڈ پہنچاتی ہیں اور آپ کو گرمی پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو پتھر ہوتے ہیں، جس طرح یہ مقناطیس ہے، میگنیٹ ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ تو پتھروں کے اندر خاصیات ہو سکتی ہیں، اگر کسی کے جسم میں مثلا آئن زیادہ ہو گیا تو وہ اس کو کھینچ لے، کسی کے جسم میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اس کو کھینچ لے، اور کسی کے جسم میں یہ چیز زیادہ ہو گئی تو اس کو کھینچ لے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جسم کے اندر کچھ جو مادے بن جاتے ہیں، تو جو مختلف قسم کے پتھر ہیں ان کی مختلف خاصیات ہو سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان پتھروں سے آپ کی قسمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں نا، فزیکل بیماریاں، تو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہ بات درست ہے۔ حضرت پھر اس سے ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صاف کر کے بتاتے ہیں کہ جی آپ کا یہ نام ہے، آپ کی یہ طریقے پیدائش ہے، تو آپ کے لیے یہ قدر
یا فلاں پتھر جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب رہے گا اور آپ فلاں پتھر استعمال کریں اور فلانا استعمال کریں، اس کے بارے میں نے میں عرض پلیز کیا ذرا. کہ ہاں میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ نام ہے اور آپ کی یہ تاریخ پیدائش ہے اور آپ کے لیے یہ پتھر مناسب رہے گا، اس کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے. اگر قسمت کے ساتھ آپ اس کو جوڑتے ہیں تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں اس میں کسی پتھر کی خاصیات ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ علاج کے طور پہ آپ کو فزیکل بیماری کے لیے جو ہے نا اس کو فائدہ ہو. فزیکل بیماری کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کے فیوچر کے ساتھ اور آپ کے مستقبل کے ساتھ اور آپ کے بزنس کے ساتھ اور آپ کی اولاد کے ساتھ اور پھر جو ہے نا وہ میاں اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے اور یہ اور ایسی پتھروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے آپ کی تاریخ پیدائش کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے آپ کے نام کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے شوال کے روزوں کا پوچھنا تھا کہ وہ اگر آپ کے فرض روزے بھی رہتے ہوں رمضان کے، اور کیا آپ شوال کے روزے پہلے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے، یا پہلے اپنے فرض روزے پورے کرنے ہیں اور پھر شوال کے رکھنے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ فرض روزے جو ہیں وہ اگر آپ نے بعد میں ایام بیس کے ساتھ رکھنے ہیں تو کیا اس کے ایک ہی ایام بیس والے دنوں میں آپ فرض روزے رکھ سکتے ہیں؟ دونوں نیت ہو سکتی ہے ان کی؟ جزاکم اللہ خیر. ایک بات تو یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں ان کے لیے پورا سال آپ کے پاس ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رہ جاتے تھے رمضان کے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ فرصت نہیں ملتی تھی تو مجھے شعبان کے اندر جا کے مجھے رکھنے کا موقع ملتا تھا. یعنی اگلا رمضان آنے سے جو ایک مہینہ پہلے ہوتا ہے شعبان کا مہینہ، اس وقت جا کے میں ان کو پورا کرتی تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شوال کے اندر ہی آپ روزے رکھیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کے پاس پورا سال ہے، جب بھی آپ رکھیں تو آپ کے ویلڈ ہوں گے. تو آپ شوال کے روزے رکھ کے پھر رمضان کے روزے رکھ سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اوپینین ایسا موجود ہے کہ یہ کہا گیا کہ شوال میں روزے رکھنے ہیں 6. تو اگر آپ کے فرض روزے رہتے ہیں لیکن آپ وہ 6 شوال کے اندر رکھ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے توقع یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو دونوں کا ثواب عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، میں اور کوئی اور بندہ تو اللہ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. دوسری بات آپ نے پوچھی ایام بیز کی، تو جو ایام بیز ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ روزے رکھ سکتی ہیں. جو آپ کے فرض رہتے ہیں آپ اس میں روزے رکھیں تو اللہ کی رحمت سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دونوں کا ثواب عطا فرما دے. ٹھیک ہے، آپ سنت بھی پوری کر لیں گی اور آپ کے فرض روزے بھی پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ مسجد میں آئے نا تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ سنت طریقہ ہے کہ مسجد کی جو ہے نا وہ آداب ہیں، ان میں سے ایک تحیت المسجد بھی ہے. یعنی بیٹھنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لو، بیٹھنے سے پہلے پڑھ لو کچھ نماز، یہ مسجد کا حق ہے. اور اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی سنتیں پڑھ لیتا ہے بیٹھنے سے پہلے، تو اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. آپ نے تحیت المسجد والی سنت بھی پوری کر دی کہ آپ نے بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھ لی. اور اگر کوئی داخل ہو کے فرض پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے وہ پوری کر دی، جو وہ مقصد تھا پورا ہو گیا کہ بیٹھنے سے پہلے اس نے نماز پڑھ لی، اس کے اندر سارا کچھ کور ہو گیا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو ساری چیزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو بہرحال اوپینین تو ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف اوپینین ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شوال کے اندر بھی اپنے 6 روزے رکھیں اللہ پاک آپ کو دونوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ایام بیز میں بھی آپ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صاحب پوچھنا یہ تھا کہ مطلب فرض کریں مطلب اٹلی میں میں ہوں تو روڈ کے اوپر سے مجھے کچھ رقم اگر ملتی ہے تو اس کا کیا مطلب طریقہ کار ہے؟ اب یہاں پہ اعلان کا طریقہ بھی نہیں ہے یا کوئی اور طریقہ، تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس کی مطلب اس رقم کا؟ یہ پلیز ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیر. جو طریقے ہو سکتے ہیں پاسبل، مثلا اگر آپ کے نزدیک کوئی دکان ہو
تو یہ شک ہو سکتا ہے نا کہ بندہ کو دکان سے نکلا ہوگا، یہ دکان کے لیے جا رہا ہوگا تو اس نے کوئی پرس نکالا ہوگا، تو ہو سکتا ہے تو آپ دکان والے کو اطلاع کر دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے جس کے کوئی پیسے گم ہوئے تو میرے ساتھ رابطہ کر لینا. یا پھر یہ توقع ہوتی ہے کہ جو دائیں بائیں گھر ہیں اگر یہاں پہ کوئی رہائشیں ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے ہوں، تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے پیسے تو نہیں گم ہوئے. یا کم سے کم یہ ہے کہ آپ انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی اعلان کروا دے، کہیں سے کوئی خبر آپ کو آ جائے کہ کسی نے اعلان کروایا ہے کہ میرے پیسے گم ہوئے ہیں، کسی کو مل جائیں، تو آپ ویٹ کر لیں. تو مناسب وقت ویٹ کرنے کے بعد جب کوئی اطلاع نہیں آتی اور کوئی اعلان نہیں ہوتا، یا آپ اپنے طرف سے نہیں کہیں پہنچ سکتے، تو پھر یہ آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے. اب اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کا انعام ہے. یا پھر آپ جس کے ہیں اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کے ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. تو یہ آپ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ استعمال کر لیں، یہ انعام ہے اللہ کا. لیکن بعد میں بھی اگر کوئی بندہ آپ تک آ جاتا ہے اور وہ آ کے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ پیسے اس کے تھے تو آپ کو دینے پڑیں گے. جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جتنے بھی مائیں بہنیں اور جتنے میرے دوست بھائی جن کلاس میں شریک ہیں، تو ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے آس پاس جتنے احباب ہیں ان تک جو ہے نا کلاس کا لنک پہنچائیں اور ان کو بھی اس کلاس میں شامل ہونے کی دعوت دیں. دوسری بات جو ہے نا انشاءاللہ اس ہفتے جو ہے نا وہ ایک پوسٹر جو ہے نا وہ گروپ میں جو ہے نا شیئر کیا جائے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اس پوسٹر کو بھی شیئر کریں. تو الحمدللہ یہ جو لنک ہے، یہ جو گو ٹو میٹنگ ہے، تو اس میں 250 افراد کی گنجائش ہے. جو 250 افراد اس میں جو ہے نا شریک ہو سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ اجر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ سب کو اجر سے نوازنا ہے. تو اس کلاس کو جو ہے نا وہ آگے تک جو ہے نا پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم جی مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے اہل و عیال پہ اپنی عزت، اپنی رحمت کے مطابق معاملات کرے. میرے دو سوال ہیں. ایک سوال ہے طہارت سے ریلیٹڈ. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا فیلڈ ورک ہوتا ہے یہاں پہ، اور فیلڈ ورک کے اندر ہم لوگوں کو پیشاب وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے. بیٹھ کے تو ہو نہیں سکتا، وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہی ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ایک ناپاکی کا ایک ایلیمنٹ سب کانشیس کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں کر رہا ہوتا کہ گھر جائیں گے، جا کے آرام سے اپنے آپ کو پاک کر کے ساری قضا نمازیں پڑھ لیں گے. تو اس میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک رائے یہ دیجیے گا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہم لوگ یورپ میں سارے میجورٹی کے لوگ، عشاء کی نماز کافی لیٹ ہوتی ہے ہماری. تقریباً ہم اپلیکیشن سے ٹائم دیکھیں تو 11:30 بجے کے قریب عشاء ہو رہی ہوتی ہے، اور مغرب جو ہو رہی ہوتی ہے وہ 9:45 بجے ہو رہی ہوتی ہے. تو از اٹ پاسبل کہ مغرب کے کچھ ٹائم کے بعد عشاء پڑھ لی جائے؟ جی جزاکم اللہ خیر. جو آپ کے فیلڈ ورک والی جو طہارت کی جو آپ کا سوال ہے، تو آپ نے کہا کہ پاسبل نہیں ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جا سکے. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ پاسبل کیوں نہیں ہے بیٹھ کے پیشاب کیا جا سکے، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ علامہ صاحب اس میں بیٹھ کے پیشاب کرنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جینز کی پینٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے. اب جینز کی پینٹ کو اگر کہیں پہ اتاریں تو وہ گھٹنوں تک تو نہیں اترتی، اور اس میں کہیں پہ بیٹھیں گے گلی کے اندر یا کسی روڈ کے اوپر بعض اوقات پیشاب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ٹوائلٹ تو نہیں میسر ہوتا فیلڈ ورک کے اندر. فیلڈ ورک سے مراد میری یہ ہے کہ ہم لوگ باہر گھروں سے باہر فیلڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں پہ. ٹھیک ہے جی، میں فیلڈ ورک کو تو سمجھتا ہوں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، باغوں میں کام کرتے ہیں، تو اگر یہ فیلڈ ورک آپ کرتے ہیں تو اس میں یعنی اس طرح بیٹھنا جو ہے نا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں فار ایگزامپل، اور پھر آپ پیشاب کریں تاکہ آپ زمین کے قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اور کسی ایسی زمین پہ پیشاب کریں کہ یہاں سے چھینٹے نہ اٹھتے ہوں. آپ کی جیب میں اگر ٹشو ہوں نا تو طہارت کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ٹشو اگر آپ کی جیب میں ہو
تو جہاں بھی آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے، جب بیٹھنے کی کوئی صورت نہ ہو یا مشکل ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جن میں بیٹھنا مشکل ہے، جگہ ایسی ہے جہاں پہ بیٹھنا مشکل ہے، تو آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. آپ کی جیب میں اگر ٹیشو ہوں تو آپ جو ہے نا وہ قطروں سے اپنے کپڑوں کو بچا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ. تو اگر کوئی ایسی کوئی صورت نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہ سارے طریقے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو بہت سی اور بھی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. جب بندہ خود پریکٹیکل کر رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو اگر ایسا کوئی ٹرائی کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی. لیکن اگر کوئی نہیں ایسی صورت ہوتی تو نمازیں جمع کرنے کا آپشن جو ہے اس کو ٹرائی کریں. جیسے آپ نے بھی عشاء کی اور مغرب کا مسئلہ بیان کیا ہے، جن لوگوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے صبح جلدی اٹھ کے، تو ظاہر ہے وہ 11:30 بجے تک اگر عشاء کا ویٹ کریں گے، پڑھ کے پھر سوتے سوتے 12:30 1 ہو جائے گا، تو پھر صبح ان کو اٹھنا ہوتا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. کتنے ہفتے وہ جو ہے نا نیند کو قربان کر سکتا ہے؟ انسان کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتی بات چیزیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے دین نے رستے رکھے ہوئے ہیں. آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، بالکل ٹوٹلی ایک ہی ٹائم میں دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. مغرب کے ساتھ ہی فوراً عشاء پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے آپ سو جائیں، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے. ایسے سارے لوگ جنہوں نے صبح 6 بجے 7 بجے اٹھ کے کام پہ جانا ہوتا ہے اور ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، تو وہ مغرب اور عشاء جمع کریں اور جمع کر کے جو ہے نا وہ آرام کریں. اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائیں گے. اللہ آپ کے حالات کو جانتے ہیں. دوسری بات، جب اس طرح دن کے وقت آپ فیلڈ میں کام کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپشن جتنے بھی میں نے عرض کیے ان میں سے کوئی فیزیبل نہیں آپ کے لیے، آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. زور اثر کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے. زور کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں، اثر کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں. تینوں ٹائموں پہ ایسے مجبور لوگ جس طرح آپ ہیں جو بتا رہے ہیں تو نمازیں جمع کر لیں، آپشن موجود ہے. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے کہ اذان بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. میں نے چھوٹا سا جواب دیا، ہو سکتی ہے. شکریہ، بہت شکریہ. اذان ایک ذکر ہے اور ایک اعلان ہے، ٹھیک ہے. اذان ایک اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور اذان ایک ذکر ہے، اور ذکر اور اعلان جو ہے وہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیروں کے مسح کا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہے بیسیکلی. اب میں آج کل جو ہے وہ گھر پہ ہوں تو ہر نماز پہ وضو وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ جراب پہن کے ہی مطلب وہ مسح والا کنسپٹ ہے یا کہ بغیر جراب کے بھی مسح ہو سکتا ہے؟ مطلب اب میں گھر پہ ہوں، مطلب ایک ذہن میں ایک سوال تھا. آپ پچھلی کلاس میں تھے؟ جی جی. تو میرے خیال میں پچھلی کلاس میں یا اس سے پچھلی کلاس میں یہ باقاعدہ مسئلہ بیان ہوا تھا. اچھا میرے خیال میں سوری. اچھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا. تو جو مسح ہے نا جی وہ ننگے پاؤں پہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. صحیح. بغیر جراب کے نہیں ہو سکتا. اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ کوئی وجہ ہو مسح کرنے کی، ٹھیک ہے. مثلا آپ کے پاؤں پہ خدا نخواستہ کوئی زخم ہو گیا، اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو پٹی کھولنا جو ہے نا وہ آپ کے زخم کو خراب کر سکتا ہے، درد ہوتی ہے، تو آپ اوپر مسح کر لیں. یا پھر یہ ہے کہ موسم ایسا ہے یا آپ جو ہے نا ضرورت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں دھونے کی مناسب جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو آپ جو ہے نا جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. تو جرابوں کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے ان کو پہنا ہو تو وضو کی حالت میں ان کو پہنا ہو. تو جب وضو ٹوٹے تو وہاں سے شروع کر کے آپ اگر گھر میں لوکل ہوں تو 24 آور مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر میں ہوں تو 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسح کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہاتھوں کو گیلا کریں اور بے شک ان کو ایسے کر کے پانی جو ہے نا ان کو جھاڑ دیں، اور پھر ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ پہلے لیفٹ ہینڈ سے یا رائٹ ہینڈ سے جو جس طرح بھی آپ استعمال کریں، تو پہلے دائیں جو آپ کا پاؤں ہے تو اس پر ایسے آپ 4 انگلیوں کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلی سے شروع کر کے 4 انگلیوں کے ساتھ ایسے لائن کھینچ دیں ٹخنوں کے اوپر تک، اور پھر بائیں پاؤں جو ہے نا اس پہ ایسے لائن کھینچ دیں ٹخنوں کے اوپر تک لے جائیں،
اوپر والے حصے میں ایسے، تو یہ مسح ہو جاتا ہے، اتنا کافی ہے۔ تو اگر آپ کو ضرورت ہو اور یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی پرابلم ہو، مشکل ہو، تو آپ جرابوں پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں آپ باہر ہوں تو جوتوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے، اگر آپ نے جوتے وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں تو جوتوں پر بھی، یعنی جراب کے اوپر جوتے ہیں تو جوتے پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ ان دین نے اس حد تک اجازت دی ہے جب آپ کو تکلیف ہو اس کو اتارنے میں، یا آپ سفر میں ایسے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر آئیں کہ جوتا اتارتے ہیں تو پاؤں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، یا کوئی بھی ایسا آپ جہاد کے اندر ہیں، جلدی میں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، خوف ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، پاؤں دھونے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ جوتے کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے تو بڑی سہولتیں دی ہیں۔ ٹھیک ہو، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم جی، شاہد بٹ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب یہ کہا جاتا ہے، بڑے ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو گھر کی لائٹیں جلا دیں، چاہے کہیں آپ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، پاکستان میں تو ایسے ہی تھا لیکن یہاں پہ ہم اتنا نہیں کرتے، لیکن یہ کیوں ہے جی جیسے مغرب وہ سارے گھر کی لائٹیں جلا دیں؟ مہربانی۔ جی اس کی جو مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جو اندھیرا ہے نا جی، اندھیرا اس کا ایک اپنا شارع ہے، اس کا ایک اپنی دہشت ہوتی ہے، اس کا اپنا خوف ہوتا ہے۔ تو جب اندھیرا جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ لائٹیں آن کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اندھیرا چھاتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی نقصان پہنچانے والی۔ جب لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں تو وہ وہاں نہیں آتی، مثال کے طور پہ کوئی اشراط الارض ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو جب لائٹیں آپ جلا دیتے ہیں تو وہاں چونکہ پھر آبادی ہوتی ہے تو وہاں نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اندھیرا کا اپنا اس کا خوف ہوتا ہے، کبھی اس کی دہشت ہوتی ہے، قرآن کے مطابق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ تو جب اندھیرا چھاتا ہے تو لائٹ وہاں پہ جو ہے نا وہ رونق لگاتی ہے، روشنی کرتی ہے، بھائی یہی اس کی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، دعا کریں پھر۔ مولانا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو کیونکہ ہم ادھر یورپ میں جاب کرتے ہیں تو آج تک جو نا فجر کا نماز بہت جلدی ہو جاتا ہے، تو جاب پہ بعد میں جانا، تو میں کچھ حدیث کا مطالعہ کیا تھا کہ فجر کے نماز کے بعد سونا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ہم جاب پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ایک دو ڈھائی گھنٹے جو ہے نا موجود ہوتے ہیں، تو کیا جو ہے نا اس بارے میں مولانا صاحب آپ ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہی ہوتا ہے جب اساتذہ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، صرف کتاب سے اگر علم مل جائے تو پھر تو ہر بندہ ہی پڑھ کے اس کو جو ہے نا وہ صرف کتاب سے جو بندہ پڑھتا ہے تو پھر وہ بہت سی چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں۔ تو استاد کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نارمل حالات کے لیے ہوتی ہیں، وہ نارمل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جو اسپیشل حالات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سارے احکام نہیں ہوتے۔ تو وہ لوگ جو جہاں پہ رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، ان کو آرام کرنا پڑتا ہے، تو پھر جو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سوئیں، بے شک سوئیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے کیونکہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے حالات نارمل ہوتے ہیں، وہ نارمل ملکوں میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ فجر کے بعد جو ہے نا ایک نورانی وقت ہوتا ہے، بندہ سو کے نیند پوری کر کے اٹھا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے نا اس کے دماغ کی اور ساری جسم کی قوتیں جو ہے نا وہ یکجا ہوتی ہیں۔ اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرے، کوئی علم حاصل کرے، اور کوئی روزی روٹی کے لیے نکل جائے، جتنی جلدی کو جاتا ہے۔ اس کے فجر کے جو صبح کا وقت ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ تو صبح کے وقت میں صحابہ جو مارکیٹ جایا کرتے تھے تو وہ جتنی جلدی جایا کرتے تھے اتنی جلدی ان کو زیادہ نفع ہوتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں لوگ جو ہے نا وہ جلدی اٹھ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تاکہ گرمی سے پہلے خوب گرمی سے پہلے وہ اپنے کام جو ہے سمیٹ لیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نارمل حالات کے لیے ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو آپ آرام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیے اللہ قرآن کے ساتھ محبت اور دلچسپی نصیب فرمائے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا دے ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرمائے نیک حاجات کو پورا فرمائے مشکلات کو دور فرما دے اللہ اولاد اور بچوں کے معاملے میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This conference will now be recorded.